بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین و سامعین، قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے میں نے پڑھی، جس میں آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ درود پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پر سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو اللہ رب العزت اپنے محبوب پر درود پاک بھیجتا ہے اپنی شایان شان کے مطابق، اور پھر اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا وظیفہ اور فرشتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا کرو۔ اب یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے۔ اب دیکھیے، نماز ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، لیکن اللہ رب العزت کے بندے اس کے مکلف ہیں، لیکن اللہ رب العزت تو نماز پڑھنے سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، وآتوا الزکاۃ، اور اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اسی طرح جو ارکان میں سے ایک رکن ہے، وہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جو صاحب استطاعت ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے گھر کا حج کرے۔ جی، لیکن اللہ خود ان چیزوں سے پاک ہے۔ لیکن جہاں بات درود و سلام کی آتی ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بات آتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ، یعنی میں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آگے کہا کہ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ عمل میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور 10 نیکیاں لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور تیسرا کہ اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ درود و سلام جاری ہوا، اللہ نے نیکیاں بھی عطا فرما دیں اور اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیا اور اس کے درجات کو بھی بلند کر دیا۔ ایک اور حدیث پاک میں درود پاک کی فضیلت اور کو اجاگر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ، صلی علیہ مرتن، ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا، فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ اس کے لیے عافیت کا، رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو آج ان معروضی حالات میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی صفائی ہو جائے اور ہمارے دلوں میں قرب الہی حاصل ہو، تو قرب الہی کے حصول کا بھی ذریعہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ جتنا کثرت کے ساتھ ہو سکے انسان اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے درود پاک پڑھے، درود و سلام نبی پاک علیہ السلام پر بھیجے، جس کے برکات نہ صرف وہ اپنے ذہن پر، اپنے قلوب پر، بلکہ اپنے پوری لائف میں اس کو محسوس کرے گا کہ اللہ رب العزت کس طرح اپنے اس بندے پر انعام و اکرام کی بارش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔